کہ جن پہ صابر امام نے خود بلند آواز سے گریہ کیا. مستند روایت ہے کہ امام حسین اونچی آواز سے روئے ہیں. کب؟ جناب علی اکبر. اور ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ بلند آواز سے گریہ کیا. کس نے؟ امام حسین نے. جس پہ حسین بار بار روئیں، گریہ کریں، سوچیں وہ علی اکبر کیسے ہوں گے. کب روئے؟ پہلی مرتبہ تب روئے جب انہیں وداع کیا تھا. دوسری مرتبہ تب روئے جب انہیں برچھی لگی تھی. تیسری مرتبہ تب روئے جب برچھی کو نکالا تھا. چوتھی مرتبہ تب روئے جب لاشا اٹھایا تھا. عزیزان گرامی، جناب علی اکبر، جملہ یہاں پیش کر دوں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آج میں پڑھ پایا، اگر مجھے طاقت نصیب ہوئی، میں پڑھ پایا، تو آپ ضرور گریہ کریں گے. واحد شہید کربلا ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں بلایا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہر شہید کربلا نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا. جناب اون و محمد نے کہا مامو جان ہماری مدد کو آئیں. جناب قاسم نے کہا چچا جان ہماری مدد کو آئیں. حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام نے بھی بلایا. ہر شہید نے مدد کے لیے بلایا. جناب عباس نے بھی کہا مولا میری مدد کو آئیں، بھیا میری مدد کو آئیں. لیکن واحد شہید کربلا جناب علی اکبر، جنہوں نے کہا نہیں میں نہیں بلاؤں گا. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. تو واحد شہید کربلا جنہوں نے کہا نہیں بابا میری مدد کو مت آئیے گا، بلکہ روکا کہ بابا میری مدد کو مت آئیے گا. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں بابا جب دیکھیں گے میری حالت تو باپ کے سینے پہ کیا گزرے گی. پھر کیا کہا؟ جملہ یہ کہا کہ بابا جان مت تشریف لائیے، میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں تشریف لے آئے. ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. بابا رسول خدا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ خود نانا نواسے کو سلام کر رہے ہیں. کب؟ جب رسول خدا نے دیکھا کہ خلیل خدا نے پٹی باندھ لی تھی. میں بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن حسین بغیر پٹی باندھے آ رہے. کہا بابا رسول خدا آپ کو سلام کہہ رہے. اور دوسرا جملہ کہا میرے دادا علی مرتضیٰ حوض کوثر سے میرے لیے پانی لے آئے. کیوں کہا یہ بات؟ کیونکہ جانتے تھے میرے بابا کو بڑا صدمہ ہے، بیٹا پیاسا ہے. کہا بابا مت آئیے، لیکن پھر بھی سید الشہداء آئے تھے. اب میں پیش کروں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے تمہید باندھی ہے، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. آج کسے پرسہ دینا ہے؟ بیویوں کو پرسہ دینا ہے، لیکن آج خود امام حسین کو پرسہ دینا. مولا آج آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے. پوری زندگی، پورے سال آپ امام حسین کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں، بی بی آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے ہیں، لیکن آج امام حسین کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں. جناب سیدہ کو بھی پرسہ دیں، رسول خدا کو، جناب امیر کو، لیکن آج خود امام حسین کو. واحد شہید کربلا جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینا پڑی. آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں، بابا اجازت ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. معصوم کبھی بھی واجب سے نہیں روکتے. امام حسین نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ اپنی پھپھی سے، ماں سے اور بھائی سے اجازت لے لیں. تو پہلے کہاں آئے؟ میں ترتیب کو آگے پیچھے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے. کیوں؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہیں. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب کبریٰ کے آنسو بہنے لگے اور رو کے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لو. کس سے اجازت لے لو؟ جناب لیلا سے. میں ایک سوال کروں، آپ نے دیکھا ہے اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آئے، ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا. اور اگر کوئی بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں،
بڑا مشکل ہے نا ماں کے لیے برداشت کرنا. علماء کہتے ہیں جناب لیلا نے منع نہیں کیا لیکن اجازت بھی نہیں دی. کیا کیا جناب لیلا نے؟ یہ نہیں کہا کہ میں اجازت نہیں دیتی، لیکن ایک جملہ کہا کہ بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، علی اکبر میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں جی نہیں سکتی. بھائی بلند آواز سے روئیے گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جناب علی اکبر کا پرسہ دینا ہے نا ذہنوں میں امام سجاد کا جملہ، جب میرے بابا پہ رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی کوئی بھی رونے میں آج بخل نہ کرے. تو کہا اماں مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں، اماں میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب لیلا نے نہیں کہا اجازت نہیں، کہا بیٹا میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. جناب علی اکبر سمجھ گئے جناب لیلا کا مفہوم کیا. تو اب یہ نہیں کہا کہ اماں مجھے اجازت دیجیے، ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میری ایک عرض سن لیں. بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تم نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں کیا جواب دیجئے گا میری دادی زہرا کو؟ جناب لیلا سمجھ گئی، آنسو بہنے لگے. کہ بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے. علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے. اب 3 ہستیوں سے اجازت مل گئی. آئے اس خیمے میں جہاں امام سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. آئے اس خیمے میں جہاں امام سجاد بیمار ہیں، چٹائی پہ لیٹے. امامت کو بچانا مقصود تھا نا، اس لیے بیمار کیا. وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پہ. جناب علی اکبر نے ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیے، ہاتھوں کو چومتے ہوئے پیشانی تک آئے. جیسے ہی پیشانی کا بوسہ دیا جناب علی اکبر نے امام سجاد کی تو ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے. جیسے ہی آنسو گرے نا امام سجاد کے چہرے پہ، مولا سجاد کو افاقہ ہوا. جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھا کہ بھیا کون سے ایسے مصائب آ گئے آپ اس طرح سے میرے بوسے دے رہے ہیں. تو ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا بھیا بقی ابونا غریبان مظلومان وحیدان عطشانان. بھیا ہمارے بابا بڑی غربت کے عالم میں ہیں، تنے تنہا رہ گئے ہیں، بڑے ہی مظلوم ہیں، بڑے غریب ہیں، بابا بڑے پیاسے ہیں. بھیا سجاد میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا، میں آپ سے اجازت مانگنے آیا تھا. امام سجاد نے کہا اے میرے بھائی علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. کہا نہیں آپ امامت کے وارث ہیں. بس ایک مرتبہ اجازت لی. جناب علی اکبر علیہ السلام آئے اس خیمے میں جہاں بیبیاں تھیں، جانا چاہتے تھے. اہل سنت کے ایک بہت بڑے مقتل نویس ہے حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس ایک ہی ایسا شہید دیکھا جب وہ خیمے کے اندر گیا تو جتنی مرتبہ آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر پردہ اٹھتا تھا پھر پردہ گر جاتا تھا. یہاں تک کہ میں نے حسین سے پوچھا معاملہ کیا ہے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے مجھ سے کہا کہ حمید جب بھی علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتا کبھی پھوپھیاں لپٹ کے روتی ہیں، کبھی ماں لپٹ جاتی ہے، کبھی بہنیں کہتی ہے بھیا مت جاؤ، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. رو کے ایک جملہ کہوں، یہاں پہ جناب سید الشہداء خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور کہا بیبیوں سے کہ مت اور گریہ مت کرو، علی اکبر کو آنے دو، باہر لے آئے. میں رو کے ایک یہاں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں. جب جناب لیلا حلب میں پہنچی نا، شام میں ایک شہر ہے حلب، آج بھی وہاں 30 سے 40% عیسائی رہتے ہیں، عیسائیوں کا شہر تھا. جب بیبیاں وہاں سے گزر رہی تھی نا، اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا، شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے، عیسائیوں کا شہر تھا. ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی. اب ماں کو کون سمجھائے آپ کے بیٹے کو نظر نہیں لگے گی، یہ شہید ہو چکا،
لیکن ماں کا دل تھا. جناب لیلا نے اس بوڑھی عیسائی خاتون سے کہا کیا بات ہے, کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ اس بوڑھی عیسائی خاتون نے ایک جملہ کہا بی بی کوئی بات نہیں, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی, پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, ماں نے نہ دیکھا ہو. اتنا خوبصورت جوان ماں نے مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. اجرکم اللہ. میری طرف دیکھیے گا, میری طرف. جب اس بوڑھی خاتون نے کہا نا کہ اس کی ماں نے اسے مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو, جانتے جناب لیلا نے کیا کہا؟ رونے لگی, کہ نہیں ماں زندہ. اجرکم اللہ. بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا اگر آپ اس طرح سے روئیں گے. اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر میں نہیں پڑھتا. سنیں, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. بس بھائی ایک مرتبہ جناب علی اکبر خیمے سے باہر, اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. جناب سید الشہداء کا بیٹا 7 برس کے سن سے آپ سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں, دستار باندھ رہے ہیں. بنی ہاشم میں رواج تھا دستار باندھتے تھے. کہا بیٹا جب آپ 7 برس کے ہوئے نا, پہلی مرتبہ دستار بندی ہوئی, پھپھی نے کہا میں دستار باندھوں گی. کہا پھر آپ بڑے ہوتے گئے, کبھی ماں نے کہا میں دستار باندھوں گی, کبھی کوئی دستار باندھتا تھا. علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی علی اکبر کو دستار باندھوں گا. بیٹا علی اکبر آج باپ سے دستار بندھوا لو. جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, کہا بابا آپ امامہ باندھ دے. میرے طرف دیکھیے گا. جناب سید الشہداء نے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا. جب دستار باندھ رہے تھے نا, جناب علی اکبر کے گھٹنے زمین پہ تھے. مولا حسین امامہ باندھتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ. جوان بیٹے کو بھیجنا بہت مشکل ہے. اجرکم اللہ, اجرکم. بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ سر پہ امامہ باندھا, دستار باندھی. جناب سید الشہداء کا بیٹا علی اکبر, جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے آپ مڑ مڑ کے مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہیے گا. بیٹا مجھے اپنے چہرے کی زیارت کراتے رہیے گا. اب ایک مرتبہ جناب علی اکبر سوار ہوئے اپنی مرکب پہ. جب آگے بڑھے نا, ذوالجلال کو ایڑ لگائے, آگے بڑھے, چاہتے تھے بابا کو چہرہ دکھا دوں, بابا کی وصیت ہے. جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی ہے ویسے ہی تیز سے امام حسین پیچھے آ رہے ہیں. جناب علی اکبر کی غیرت نے برداشت نہیں کیا, پلٹ کے باپ کو دیکھا, کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے, بابا مت آئیے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. امام حسین نے ایک جملہ کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے. علی اکبر اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا پھر آپ سمجھتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. بس بھائی میں شہادت نہیں پڑھا, صرف 2 جملے شہادت کے پڑھ کے میں نے تمام کیا. جنگ کر رہے تھے جناب علی اکبر, یہاں جناب لیلا در خیمہ پہ کھڑی تھی. مولا حسین نے دیکھا خیمے کے پردے کے نیچے کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. سمجھ گئے میں تو امام ہوں, برداشت کر لوں گا, ماں سے برداشت نہیں ہوگا. کیا کہا, لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیلا آپ خیمے میں چلی جائیے. جناب لیلا گئی, خیمے میں بیٹھی دعا مانگنے لگی. یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ, او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے, حسین کی پیاس کا واسطہ ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. جناب علی اکبر واپس آئے, باپ سے ملے. بس میں تمام کر دیا, نہیں پڑھ رہا میں. گئے جناب آخری جملے سن, میری طرف دیکھیے آخری جملے. اب جناب علی اکبر گئے, جنگ کر رہے تھے, علی کے پوتے تھے, بڑا علی کی شجاعت کا مظاہرہ کیا. اچانک ایک مرتبہ عمر سعد نے حسین ابن نمیر سے کہا علی اکبر کو نیزہ مار دے. جناب سید الشہداء دیکھ رہے تھے, اس نے نیزہ ہاتھ میں لیا.
جب نیزہ مارا سینے میں لگا، کلیجے میں چلا گیا، جناب علی اکبر پشتے مرکب سے زمین پہ آئے، کہا بابا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ سید الشہداء چلے، شیخ حر عاملی کہتے ہیں جناب سید الشہداء ذوالجلال سے اتر گئے، زمین پہ آئے، کبھی کوہنیاں زمین پہ رکھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، بار بار کہتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ میرے 2-3 بھائی وہاں بے ہوش ہو گئے۔ میری طرف آخری جملے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، علماء کہتے ہیں جناب امام حسین جناب علی اکبر کو بلا رہے تھے، یا علی یا، میں کہتا ہوں نہیں، میرا دل کہتا ہے جناب علی اکبر کو نہیں بلا رہے تھے، نجف والے علی سے کہہ رہے تھے بابا آ جائیے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ بابا بس میں نے تمام کر دیا، آئے میری طرف آخری جملہ، اب نہ جانے کون کون بے ہوش ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ آئے، آنے کے بعد وقت بھی تمام ہے، نہ میرے سینے میں طاقت، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، نہ آپ میں سننے کی۔ ایک مرتبہ آئے جناب سید الشہداء، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جب ایک مرتبہ زور سے سینے سے لگایا، کہا علی اکبر، جناب علی اکبر نے کہا آہ، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی، سینے میں اس کا پھل رہ گیا ہے، بابا بہت درد ہے۔ مولا حسین نے کہا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، علی اکبر میرا ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھ دو، روکے میرے بھائی کو۔ ایک میرے آخری جملہ، مولا حسین نے گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرے سے برچھی کو پکڑا، ایک مرتبہ کا بابا، برچھی کو کھینچا، جیسے ہی برچھی کو نکالا کلیجہ ساتھ نکلا، جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، کہا بابا اماں کو سلام کہہ دینا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ بس بے زیارت برآمد ہو رہی ہے، میں ایک آخری جملہ کہہ دوں گا آپ سے، مولا حسین لاشا اٹھا کے واپس لے آئے۔ سب سے پہلے کون سی بی بی آئیں؟ جناب زینب آئیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا فضا، علی اکبر کی ماں لیلا کیوں نہیں آئے؟ فضا ذرا علی اکبر کی ماں سے کہو بیٹے سے ودا کر لے۔ جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی، میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے، کبھی اس طرف گرتی ہے۔ میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے، کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ کہا فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میرا بازو پکڑو، علی اکبر کے پاس۔ ماتم حسین